بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد میں اس وقت جو ہے نا ایک نئی شعبدہ بازی شروع ہو گئی ہے، اور سیاسی طور پر جو مسترد چہروں کی جو ہے نا وہ ایک نئی مصروفیت ہمیشہ کی طرح نکل آئی ہے۔ یہ وہی چہرے ہیں جو برسوں اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے رہے، وزارتیں کرتے رہے، فیصلے کرتے رہے، اور قومی مسائل پر بے اختیار بے دریغ استعمال کرتے رہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ جب اختیار ان کے ہاتھ میں تھا تو عوام کی زندگی میں کون سا انقلابی فرق آیا؟ اصل قوم جو ہے وہ یہ سوال جاننا چاہتی ہے، اور یہی چیز قوم کی تبدیلی کا باعث بھی بنتی ہے۔ کون سا نظام بدلا آپ نے؟ کون سی معیشت کھڑی کی؟ کون سی اصلاحات نافذ کی؟ کون سا نیا معاشی نظام لے کے آئے؟ کل تک یہی لوگ ایک دوسرے کو کرپٹ، نااہل، سلیکٹڈ، چور، غدار، ملک دشمن قرار دیتے رہے، ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرانے کے لیے ہر حد تک جاتے تھے۔ آج جب عوام نے ان کی سیاست کو مسترد کر دیا اور انفرادی حیثیت میں سیاسی وزن کم پڑ گیا، تو سب ایک ہی میز پر اکٹھے ہو کر جمہوریت کے نام پر مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ڈھونگ ہے نا، یہ بہت پرانا ہے۔ یہ بین اب کی بار نہیں بجے گی۔ روزانہ اجلاس، مشترکہ اعلامیے، پریس کانفرنسز اور بلند آواز گلا پھاڑ پھاڑ کے، مگر ایک سوال کا جواب آج بھی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ عوام کے لیے آپ کے پاس ایجنڈا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی سیاست کا مرکز عوام نہیں، بلکہ اپنی سیاسی اہمیت واپس حاصل کرنا ہے۔ تو یہ کھو چکے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر سیاسی درجہ حرارت معمول پر رہا، معیشت سنبھلتی رہی، سرمایہ کاری بڑھتی رہی، جو کہ بڑھ رہی ہے، میں آگے آ کے آپ کو ساری ڈیٹیلز تھوڑی سی بتاؤں گا، تو ان کی سیاست جو ہے وہ مزید سکڑ جائے گی، اور عوام جو ہے وہ ان عوام کا ہاتھ جو ہے ان کے گریبان تک پہنچ گئے۔ اس لیے ہر روز ایک نیا تنازع، ایک نئی کہانی، ایک نیا بحران، اور ایک نیا ٹوپی ڈرامہ جو ہے، ایک نیا سٹنٹ جو ہے، ایک نئی شعبدہ بازی لے کے یہ پھر اس میں کوشاں ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان اب بدل چکا ہے۔ ملک میں معاشی استحکام کے بڑے واضح، جس طرح وہ بارش کے بعد وہ رینبو نکلتی ہے نا قوس قزح، اس طرح اس کے جو اثرات ہیں، وہ آثار جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ موڈیز جو کہ ایک فائنینشیل ادارہ ہے، اس نے پاکستان کی خود مختار قرض درجہ بندی جو ہے وہ CA1 سے بڑھا کر B3 کر دی ہے، اور آئندہ منظرنامہ مستحکم قرار دیا جا چکا ہے۔ اب یہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، اور یہ اپنے طور پہ یہ سارے سروے کرتے رہتے ہیں، جن کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے انویسٹر سے۔ جو فورن انویسٹرز ہوتے ہیں، انہوں نے جس ملک میں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، وہ ان کی کیٹیگریز جو ہیں موڈیز کی، وہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج، کون نہیں جانتا کہ اس میں سرمایہ کاروں کی تعداد پہلی مرتبہ ہسٹری میں 6,07,025 تک پہنچ چکی ہوئی ہے، جبکہ صرف جولائی میں پچھلے مہینے تقریباً 24,000 نیا سرمایہ کار شامل ہوا ہے۔ اب یہ ٹرسٹ ہے پبلک کا جو اس کے اندر وہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 22.5 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے لیے 1 ارب ڈالر کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ پالیسی شرح سود نمایاں کمی کے بعد 11.5% پر آ چکی ہے، جو کاروباری سرگرمی کے لیے بڑا مثبت اشارہ ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے تخفیف اسلحہ کی صدارت سنبھال کر عالمی سفارتی سطح پر اپنی اہمیت اور اس کا ثبوت دے دیا ہے۔ موجودہ علاقائی صورتحال میں پاکستان امن، سفارتکاری اور مذاکرات کے مؤثر کردار کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور اس میں ملٹری ڈپلومیسی نے بہت میجر رول پلے کیا ہے۔ سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ بڑھتا ہوا دفاعی اور
جو ترقیاتی تعاون ہے اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان کی علاقائی اہمیت جو ہے وہ مسلسل مضبوط ہو رہی ہے، اور اسی دفاعی معاہدے کو اب معاشی عوام کے معاشی فائدے کے لیے جو ہے وہ کنورٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف معیشت میں اعتماد بحال ہو رہا ہے، عالمی ادارے مثبت اشارے دے رہے ہیں، سرمایہ کاری واپس آ رہی ہے، سفارتی سطح پر پاکستان کا وزن بڑھ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ سیاسی یتیم جو ہیں جو مسترد ہو چکے ہیں عوام کی طرف سے، مصنوعی بحران پیدا کر کے اپنی کھوئی ہوئی سیاسی حیثیت واپس لینے کے کوشاں ہیں۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سیاسی شعور اور سیاسی شور میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ روزانہ کی پریس کانفرنس اور مصنوعی بحران اب عوام کو متاثر نہیں کر سکے۔ پاکستان کو اب احتجاجی سیاست نہیں، پالیسی چاہیے۔ پاکستان کو انتشار نہیں، استحکام چاہیے، اسٹیبلٹی چاہیے۔ پاکستان کو ذاتی مفادات نہیں، پاکستان کو قومی مفادات چاہیے۔ اور جو لوگ کل تک ایک دوسرے کو چور کہتے تھے اور ایک دوسرے کو شانہ بشانہ کھڑے، وہ اصولوں کی نہیں، اپنے ذاتی مفاد کی سیاست کے اوپر آج یرغمال ہو کے بات کر رہے ہیں۔ یہ ملک اب نعروں سے نہیں بلکہ معاشی استحکام، سرمایہ کاری، اصلاحات اور مضبوط سفارت کاری سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ سیاسی بے روزگاری کا علاج ملک کو بحران میں دھکیلنا نہیں ہوتا۔ پاکستان اب بلیک میل نہیں ہوگا، پاکستان آگے بڑھے گا، اور افراتفری کی سیاست کو عوام ایک بار پھر بری طرح مسترد کریں گے اور مسترد کر چکے ہوئے ہیں۔ ایک سیاسی عمل ہے جس کا پروسیس چل رہا ہے، اور اس کے اندر سے پوری عوام نے ایک ٹرموائل دیکھا ہے، اور اب جب بہار آئی تو چاہتا ہے کہ عوام جو ہے وہ صحرا کی طرف چل نکلے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ عوام اب اس معاشی فائدے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تاکہ جو پیچھے انہوں نے جو پسائی ہوئی ہے عوام کی، معاشی طور پر پسائی ہوئی ہے، اس کا اعادہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔